تو جو فرمائی آپ نے تو عزیزو یہ عقیدہ امامت بنیاد شیعت بھی ہے اور حضور قرآن نجات کا دار و مدار جس پر ہے اس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ امامت۔ عزیزو کیا دنیا یہ سمجھتی ہے کہ انسان کی نجات اعمال پر ہے؟ بہت توجہ، میں یہ نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھو، میں یہ نہیں کہتا کہ روزہ نہ رکھو، اس لیے کہ اگر اماموں سے محبت ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان بے نمازی ہو، بے روزے دار ہو، صاحب استطاعت اور حج کرنے کے لیے نہ جاتا ہو، یعنی انسان کے اندر کار خیر کی صلاحیت ہو اور کار خیر انسان انجام دیتا نہ ہو، لیکن یہ ذہن عالی میں رہے کہ اطاعتاً اور اتباعاً انسان کو اعمال خیر کرنے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ اعمال کا سارا معاملہ بس برزخ تک ہے، اور اس کے بعد سب عقیدے کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اگر عقائد صحیح ہیں تو اعمال میں کچھ ہے بھی تو چلے گا، لیکن اگر عقیدے میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی ہے تو چاہے جتنی ہم نمازوں کی گٹھڑیاں لاد لاد کر لے جائیں، جی کوئی بھی نماز ہمیں فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ اور عزیزو اگر میں ایسے ہی بولتا رہوں تو شاید کوئی مانے یا نہ مانے، آئیے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرے، اس میں پروردگار عالم نے امامت کی اہمیت کو واضح کیا ہے اور کہا کہ یاد رکھو کہ انسان کی نجات الگ الگ اس کے اعمال کی بنیاد پر نہیں ہوگی، انسان کا دار و مدار اور اس کی نجات کا انحصار اس کی امامت کے اوپر ہے۔ چنانچہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بإمامہم، کہ قیامت کے دن یوم ندعو، قیامت کے دن ہم بلائیں گے کل اناس، سارے لوگوں کو، ان کی نماز کے ساتھ، ان کے روزے کے ساتھ، ان کے حج کے ساتھ، ان کے اماں ابا کے ساتھ، ان کے بھائی کے ساتھ، کس کے ساتھ بلائیں گے؟ نہیں، بس اب دنیا کی باتیں تھیں، بھول جاؤ، یہ قیامت کا منظر ہے، یہ میدان محشر ہے، یہاں بے امام نہیں، یہاں ہر آدمی کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ چنانچہ جب روز محشر ہوگا اور لوگ اپنی اپنی ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے، ہر آدمی کو فکر جنت ہے، پوچھ پوچھ کے بھاگتا جا رہا ہوگا، تو اللہ نے ایک آواز دے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، کہا جا رہا ہے إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان سے سوال کیا جائے گا۔ اگر یہ چیپٹر والا کیا لگ ہے وہ سوال ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، پروردگار نے کیا کہا کہ یوم ندعو کل اناس بإمامہم، ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یعنی الگ الگ نہیں کہ یہ صاحب ادھر آئیے آپ نے کیا کیا ہے، مختار بھائی آپ ادھر آئیے آپ نے کیا کیا ہے، شہادت جناب آپ ادھر آئیے کیا کرتے ہیں، یہ نہیں، سب چلے آ رہے ہیں۔ یہ اتنی بھیڑ، ان کا امام کون ہے؟ امام جو خرید کا، ارے یہ ہے، یہ لے آئی الگ الگ نہیں ہوگا بھائی، ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے، اگر ہماری بات کو پکڑ لیجیے گا، قرآن نے کہا کہ یوم ندعو کل اناس بإمامہم، سارے انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔
کی جگہ ادھر ہی ہے جدھر امام کی ہے. اور اگر اب بتائیں کہ خود کسی کا امام ہی قسیم النار والجنہ ہو، تو بھیا جدھر یہ امام جائے گا اس کے یہ ماننے والے بھی پیچھے 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 پیچھے. اس لیے کہ میں نے قرآن نے کہہ دیا کہ ہر انسان کا حشر اس کے امام کے ساتھ ہوگا. ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اور قسم خدا کی اگر تجربہ کرنا ہو تو آؤ پھر اسی قصہ موسیٰ کی طرف. ایک دن اور کہتے چلو کہ ہمیں کوئی اب ہم شیعان آل محمد کو، ہم موالیان حیدر کرار کو، ہم اطرت اطہار کے دامن سے وابستہ افراد کو کوئی حشر نشر اور برے صراط اور جہنم سے خوف نہ دلائے. اس لیے کہ قسم خدا کی پروردگار عالم نے کہہ دیا ہے کہ ہم ہر انسان کا حشر اس کے امام کے ساتھ کریں گے. قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. چنانچہ آؤ اور دیکھیں کہ جناب موسیٰ کہ جو امام امت بھی ہے اور کلیم بھی ہے، جناب موسیٰ جب فرعون کے خوف سے نکل کر دریا کی طرف چلے، لگ رہا ہے گفتگو تھوڑی پڑھ ہی جائے گی کیا؟ چلے جناب موسیٰ چلے اور جناب موسیٰ کا پیچھا کیا. جی لشکر فرعون نے 16 لاکھ فرعون کے لشکر میں 16 لاکھ سپاہی تھے. پورے لشکر میں 16 لاکھ، اور ہر سپاہی گھوڑے پہ سوار اور سر پہ خود رکھے ہوئے تھا. اور جب جناب موسیٰ دریائے نیل کے قریب پہنچے، حکم ہوا کہ مارو اسا. جناب موسیٰ نے اسا مارا، راستہ بن گیا، آپ اندر چلے گئے. دیکھیے جو بات رد کرنے جا رہا ہوں، اب ادھر سے 16 لاکھ کا لشکر بھی آیا، اور قبل اس کے ایک راستہ بنے. جناب موسیٰ کی قوم نے کہا یا موسیٰ ارے ہم تو پکڑ جائیں گے، انا لمدرکون، ہم تو پکڑ جائیں گے. اس لیے کہ ادھر 16 لاکھ کا لشکر ہے اور ادھر یہ بہتا ہوا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر دریا، اب کیا ہوگا؟ راستہ بنا، اندر چلے گئے. لیکن فرعون کی سواری آگے آگے فرعون. اچھا ادھر بھی سن لیجیے، 16 لاکھ کا یہ عظیم لشکر اور ادھر مٹھی بھر جناب موسیٰ اپنے ساتھیوں قوم کے ساتھ، مٹھی بھر قوم کے ساتھ. آگے آگے ہارون اور پیچھے پیچھے موسیٰ. کہ تم لوگ گھبراؤ نہیں، آگے چلو، ہم ہیں، ہم پیچھے ہیں، چلو. اور ہارون تم میرے وزیر ہو نا، تم میرے جانشین ہو، تو امت کے آگے آگے چلو. جناب ہارون آگے آگے اور یہ قوم بنی اسرائیل امت موسیٰ ہارون کے پیچھے پیچھے، اور سب سے آخر میں جناب موسیٰ بھی اندر ہو لیے. اب ادھر سے وہ آیا لشکر فرعون، اب ادھر فرعون آگے آگے، ادھر یہ امام تھے تو یہ آگے آگے. اور ادھر اس قوم کا جو امام تھا وہ آگے آگے. لیکن اب اس کا گھوڑا نیل کے اندر جانے کی ہمت کر نہیں رہا تھا. تو اللہ نے کہا کہ اچھا جب یہ گھوڑا اندر جائے گا نہیں تو یہ امام نار جو ہے یہ اندر کیسے گھسے گا، تو پھر اس کی قوم جو ہے یہ اندر کیسے آئے گی. اللہ نے جبریل امین کو ایک گھوڑی پر سوار کر کے بھیجا. جبریل امین گھوڑی پر سوار ہو کے آئے. لیکن اب تاریخی بات اگر کہوں گا تو مفہوم پہنچ بھی نہیں پائے گا. اور آگے آگے
وہ گھوڑی جب نیل کے اندر گئی تو فرعون کا گھوڑا بھی اس کے پیچھے پیچھے وہی جانور کی فطرت اس سے زیادہ کوئی نہیں کہوں گا، اور پیچھے پیچھے دریائے نیل کے اندر فرعون کا گھوڑا بھی چلا گیا، اور جب فرعون گیا تو پوری فرعون کی قوم جو تھی وہ بھی اس کے اندر چلی گئی، اور یہ اتنا اچھا منظر تھا، اتنا اچھا منظر تھا کہ دریا کی پھٹی ہوئی لہروں کو پیار آ گیا۔ لیکن اگلے سن لیجیے اب، کہ ایک ہلکا سا اشارہ تھا واقعہ کا، واقعات تو بڑے تفصیلی ہیں، کہ آج ہم کتنے ہی گنہگار سہی، لیکن قسم خدا کی قوم بنی اسرائیل اور قوم موسیٰ سے برتر تو نہیں ہے۔ یہ جو جناب موسیٰ اور جناب ہارون کی قیادت میں چلنے والی قوم نجات پائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب بڑے نیک پارسا متقی دیندار اللہ والے تھے؟ جی نہیں، ارے یہ وہ تھے کہ جو کبھی کہتے تھے کہ منو سلوا منگاؤ، اور جب منو سلوا آ جاتا تھا تو کہتے تھے کہ نہیں اب ہم یہ نہیں کھائیں گے، اب سبزیوں کو آؤ، اور جب سبزی اگتی تھی تو کہتے تھے ہمیں بٹیر چاہیے تو بٹیر آ جاتا تھا، کبھی کہتے تھے ہمارے کپڑے گندے ہو گئے انہیں کلین کرواؤ تو جناب موسیٰ آسا مارتے تھے، کپڑے کلین ہو جاتے تھے۔ اما اسی میں سامری جیسا بدبخت بھی تھا، سامری کو جانتے ہیں نا جی؟ اب بچوا آپ نے کہا تو کیا یاد دلا دی آپ نے کہ جب جناب موسیٰ طور پر گئے اور اللہ میاں نے 30 دن کا وعدہ کیا تھا اور 70 آدمیوں کو جناب موسیٰ لے کر گئے تھے، 10 دن خالی جناب موسیٰ کو اللہ نے اور روک لیا۔ یہ قوم بنی اسرائیل قوم موسیٰ جو تھی اس انتظار میں تھی کہ جناب موسیٰ ہمارا امام جو ہے، ہمارا امام 30 دن کی غیبت پر گیا ہے، ہمارا امام 30 دن کی غیبت پر گیا ہے، 30 دن کے بعد آ جائے گا۔ اما اللہ نے ان کے انتظار کا صبر دیکھنے کے لیے 10 دن اور روک لیا، تو کتنے لوگ گمراہ ہو گئے اور گوشالہ پرست ہو گئے اور بچڑے کو پوجنے لگے۔ کیوں پوجنے لگے وہ بھی بعد میں بات آئے گی، لیکن 30 دن کی غیبت امام کی ہوئی اور قوم بنی اسرائیل برداشت نہ کر پائی اور 10 دن کی غیبت میں وہ بھٹک گئے۔ قسم خدا کی قوم بنی اسرائیل سے ہمارا کیا جواب؟ سنیے بچڑا کہ یہ لوگ گوشالہ پرست ہوئے کیسے؟ یہ آخر سامری جو تھا اس نے گوشالہ پرست لوگوں کو بنا کیسے دیا؟ اس نے ایک پتلا بنایا تھا بچڑے کی شکل کا اور اس میں ایک مٹی اس نے ڈال دی تھی، جس مٹی کے پڑتے ہی اس میں حیات پیدا ہو گئی۔ وہ مٹی سنیے آپ کہ جب جناب جبرائیل فرعون کے گھوڑے کے آگے اپنی گھوڑی لے کر آئے تو جبرائیل کی سواری کے ٹاپ قدم کے نشان جس جگہ پر پڑتے تھے اس جگہ کی مٹی میں آیت اللہ جزائری فرماتے ہیں کہ اس جگہ کی مٹی میں حرکت پیدا ہو جاتی تھی۔ سامری نے یہ منظر دیکھا کہ یہ کیسی سواری ہے کہ جہاں جہاں اس کے ٹاپ پڑتے ہیں وہاں وہاں کی مٹی میں حیات پیدا ہو جاتی ہے۔ بس موقع غنیمت دیکھا اور چپکے سے اس نے
जिब्रील के सुमों के नीचे की थी। उसने चुपके से थोड़ी सी मिट्टी उठा ली और उठा के जब वो मंजर सामने आया तो पुतला बना के उसने उसमें वो मिट्टी डाल दी। हमें उस मिट्टी का पढ़ना था कि पुतले में हयात पैदा हो गई। अरे जरा कसम खुदा की गौर तो करो कि मिट्टी किसकी है? जिब्रील के कदमों की नहीं, जिब्रील के कदमों की मिट्टी नहीं, बल्कि जिब्रील की सवारी के कदमों की नीचे की मिट्टी में इतना असर है कि अगर बेजान पुतले में पड़ जाए तो हयात पैदा कर दे। शामिल हो और वो खाके शेफा बन जाओ। जिब्रील की मिट्टी तो हयात बख्श दे, तो खून हुसैन की मिट्टी अगर शिफा बख्श दे तो हैरत होती है जमाने को। कभी तो बात और ये कर रहा था कि ये जनाबे मूसा पीछे पीछे और जनाबे हारून आगे आगे और बीच में कौम जिनके 12 कबीले थे। उन्होंने कहा ना था कि हमें अलग अलग रास्ता चाहिए। देखें तो लोग बोलते हैं ये शिया बड़े मातम कर करके कहते हम जन्नत में चले जाएंगे, मातम कर करके हम जन्नत में चले जाएंगे। अमा हमने कितनों को देखा है कि नमाज भी नहीं छूटी, इनसे पूरी अदा हो पाती है, नमाज भी छूट जाती है। कितनी बार हमने इनको माह रमजान में धुआं उड़ाते हुए भी देखा है। अब बताइए कि अगर इनके अमाल इतने अच्छे नहीं है तो ये जन्नत में चले कैसे जाएंगे, ये जन्नत में कैसे चले जाएंगे? मैं कहूँगा भैया तुम अमाल न देखो, हमारा ईमान देखो, हमारा ईमान देखो। अल्लाह ने कहा यौमा नदू कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, हम क़यामत के दिन हर कौम को, हर इंसान को उसके ईमान के साथ बुलाएंगे। हम कौमे बनी इसराइल से पत्ता तो नहीं, जरा कौमे बनी इसराइल को देखो कि जब दरिया के अंदर गए और जनाबे मूसा से उन्होंने कहा कि हम हैं 12 कबीले, एक रास्ते पे न चलेंगे, हमको रास्ता भी अलग अलग चाहिए। जनाबे मूसा ने कहा कोई बात नहीं, रास्ते अलग किए, क्या रास्ता भी काम नहीं देगा, खिड़कियां भी चाहिए, हम एक दूसरे को देखेंगे भी, तो कुल मिला के खिड़कियां भी बनी, रास्ते भी बने, सब एक दूसरे को देख के आ रहे हैं।
جاؤ بھول جاؤ، ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھو، اپنی فکر کرو، جنت کی اپنی سیدھی کرو۔ الحمدللہ یہاں ہمیں جنت سیدھی ویدھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ ہم جنت کی طرف جاتے ہیں کہ جنت کو سمٹ کے ہماری طرف۔ اور قدم خدا کے چلتے چلتے ایک بات اور سن لیجیے، بڑوں کے لیے تو شاید کسر شان ہو جائے گی اگر بولیں، لیکن چھوٹے بھائیوں کے لیے تو کہنے کا حق ہے کہ شاید زندگی میں ابھی تک نہ سنی ہو یہ بات، کہ اگر ہم سے کچھ غلطیاں ہو بھی گئی تو آج کے یہ تاریخی پیغام اپنے ذہنوں میں محفوظ کر کے جاؤ کہ اگر ہم سے کچھ غلطیاں ہو بھی گئی، کچھ برائیاں ہو بھی گئی تو وہ برائیاں معاف کر دی جائیں، ایسا نہیں، ان برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل کے ہمارے نام اعمال میں عجیب بات کہہ رہا ہوں، ہے نا عجیب بات؟ میں نے کہی تھی نا کہ شاید نئی بات ہوگی زندگی میں، اور آج کے تاریخی پیغام اپنے ذہنوں میں محفوظ کر کے جائیں۔ اللہ کو جس سے بھی اتنا ڈرا دیا جاتا ہے نا، اس کی شان کریمی سے لوگوں کو لہجا دیا جاتا ہے، بتایا ہی نہیں آتا کہ بھائی جبار یا قہار ہے تو ٹھیک، ہاں بھیا وہ کریم بھی تو ہے، وہ غفور بھی تو ہے، وہ رحیم بھی تو ہے، لیکن ہاں رحیم و کریم کن کے لیے ہوگا؟ سب کے لیے نہیں۔ اگر ظہر کے اشرے والی بات آپ کو یاد ہو کہ محبت اہل بیت کو بار بار مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو محبت اہل بیت اپنا لے گا نزد لہو فیہا حسنا، تو ہم اس کی نیکی میں اضافہ ہی کرتے چلے جائیں گے۔ ہمارا خاطی ہے ہم، اس کے بعد بھی اگر ہو جائے غلطی تو کیا کریں؟ معبود تو نے بنایا ہی کیوں مجھے خطا و نسیان سے مرکب کر کے؟ اب بنایا ہے تو نے تو غلطی تو کروں گا بھی نہیں، تو غلطی تو ہوگی، اور اگر تو چاہتا ہے کہ کوئی ہو ہی نہ تو بنا دیتا معصوم، بنا دیتا معصوم، ہوتی ہے غلطی کا۔ دیکھو یہ ساری چیز اپنی جگہ، امامت درست کیے رہنا، ہدایت درست کیے رہنا، محبت اہل بیت اپنائے رہنا، اور اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ اب اس کے بعد بھی اگر غلطی ہو گئی تو اس غلطی کو بھی میں نیکی میں بدل کے لکھ دوں گا۔ نہیں نہیں ایسے نہیں، دیکھو یہ میری بات نہیں، آؤ قرآن مجید کا 25واں سورہ فرقان 70ویں آیت، حوالہ دے دیا ملا لینا جا کے، پروردگار عالم قرآن مجید کے 25ویں سورہ فرقان کی 70ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس آیت کا ذکر ربط پہلے سے ہے کہ ایسے ہے اور ویسے اور ٹھیک ہے اور سب کچھ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، لیکن الا من تاب وآمن وعمل صالحا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات ان اللہ غفور۔ بہت توجہ، آیت میں نے پڑھ دی، پروردگار نے کیا کہا کہ جو لوگ الا من تابا، بھائی ساری سزائیں سب کے لیے ہے، لیکن جس نے توبہ کر لی،
इल्ला मन ताबा, लेकिन जिसने तौबा कर ली वो आमना, और जो मोमिन हुआ वो अमल सालिहन, साहिब अमल साले भी हुआ। भाई साहिब अमल साले फिर बताऊं क्या, वो पहले का पूरा शहर चल रहा है। जो साहिब अमल साले हुआ, जो साहिब अमल साले हुआ, यानी जो साहिब मुद्दतुल खुर्बा हुआ, जो मोमिन हुआ और तौबा भी कर ली, तो परवरदिगार कहता है कि तू फिक्र न कर, आए मेरे बंदे तू फिक्र न कर, अल्लाह तो वो करीम है, अल्लाह तो ऐसा गफूर है, अल्लाह तो ऐसा रहीम है कि युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, कि फिर अल्लाह इन लोगों की बुराइयों को नेकी में बदल डालेगा। भाई हम लोग कहते हैं कि हमारी समझ में नहीं आता, तो ये बताइए बुराई को नेकी में कैसे बदलेगा? यानी गुनाह है और हमको उसके एवज में सवाब मिलेगा। भाई जब गुनाह है अज़ाब मिलेगा, नेकी में वो चीज बदल दी जाए तो सवाब मिलेगा। मैंने कहा भाई जाओ सारी फिक्रें उठाकर दे डालो, कुत्ता नजीस है, नमक की कान में अगर गिर जाता है और नमक बन जाता है तो पाप हो जाता है, अमा वो भी नमक हो जाता है। भाई एक कतरा नजासत का है, एक कतरा नजासत का है, हौज के दरिया में, हौज में गया, पाको पाकीज़ा हौज में गया तो कतरा मिल गया, है। लेकिन अब बात ये कैसे तय हो कि ताबा में कौन आता है? तो रसूल ने आवाज दी, मन माता अला हुब्बे उसकी बुराई को भी